یہ کہانی ہمیں امجد نامی لڑکے نے راولپنڈی سے بھیجی ہے، جس کا کام ٹرک میں سامان لوڈ کر کے مختلف ہول سیلر تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تر روٹ ناران، کوغان، چلاس اور بابو سر ٹاپ جیسے پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ امجد کو اس کام میں تقریباً 4 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے راستے کتنے دشوار ہوتے ہیں۔ اونچے اونچے پہاڑ اور ساتھ چلتی کھیاں اور لینڈ سلائڈنگ سے ٹوٹے پھوٹے راستے اس سفر کو مزید دشوار بناتے ہیں۔ آؤ امجد کی کہانی اس کے زبانی سنتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ معمول کے مطابق میرا سامان ٹرک میں لوڈ ہو چکا تھا۔ اس بار میں نے چلاس تک اپنا سامان لے کر جانا تھا، لیکن ایک بات تھی جو معمول سے ہٹ کر تھی کہ برف باری شروع ہونے والی تھی اور مجھے آرڈر تھا کہ میں جلدی سے جلدی نکل جاؤں اور برف باری سے پہلے اپنا سامان پہنچا کے واپس آ سکوں۔ برف باری کے دنوں میں ناران، کوغان اور چلاس تک اکثر راستے بند ہوتے ہیں کیونکہ یہ علاقے زیادہ برف باری کی زد میں ہوتے ہیں۔ صبح سویرے ہوتے ہی میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ ایبٹ آباد، منسیرا اور نیو بالا کوٹ سے ہوتے ہوئے آخرکار میں ناران پہنچ گیا۔ ناران پہنچتے ہی میں بہت تھک چکا تھا۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور منہ ہاتھ دھو کر ہوٹل پہ بیٹھ گیا اور اسے کھانے کا آرڈر دیا۔ موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا اور ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے برف باری شروع ہونے والی ہے۔ میں ابھی اسی خیال میں تھا کہ ہوٹل والے نے کھانا آ کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کر میں نے سوچا کہ آج رات ادھر ہی آرام کر لیتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر موسم زیادہ خراب ہو گیا تو کئی دنوں تک موسم ٹھیک نہ ہوا تو مشکلات اور بڑھ جائے گی، اس لیے میں نے ابھی نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور ابھی شام کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناران سے بابو سر ٹاپ کا فاصلہ 70 کلومیٹر بنتا ہے۔ راستہ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ سپیڈ نہ لگانے کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ میں نے ابھی اپنی منزل کی طرف 40 کلومیٹر ہی کیے ہوں گے کہ میرا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس بار میں اپنا ہیلپر ساتھ نہیں لایا تھا۔ میں نے جیک اور ٹائر چینج کرنے کا سارا سامان نکالا اور ٹائر چینج کرنے لگ گیا۔ آخرکار 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنا ٹائر چینج کر لیا۔ اب برف باری شدت کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ برف باری میں ڈرائیونگ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ گاڑی احتیاط سے چلانی پڑتی ہے۔ میں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور ابھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں بابو سر ٹاپ سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر پہلے ہی رک گیا کیونکہ بابو سر ٹاپ سے پہلے بہت سخت چڑھائیاں آتی ہیں اور برف باری کے دنوں میں وہاں پہ چڑھنا سب سے مشکل ہے۔ میں نے گاڑی آگے لے کے جانے کی بڑی کوشش کی لیکن بے سود رہا۔ آخرکار میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا دی۔ برف باری اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ اب یہاں کسی کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے گاڑی کو بند کر کے ٹائروں کے پیچھے پتھر لگا دیے تاکہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے گاڑی پیچھے نہ جائے۔ اب میں گاڑی کے اندر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کالی اندھیری رات اور ہوا کی سرسراہٹ ماحول کو اور بھی خوفزدہ بنا رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر اچانک کسی کی چیخوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ آخر کون ہو سکتا ہے اس کالی اندھیری رات میں؟ میں نے گاڑی کی کھڑکی کھولی اور باہر جھانک کر دیکھنے لگا۔ برف باری اور اندھیرا اتنا شدید تھا کہ چند قدم تک ہی بڑی بمشکل سے نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ اندر بیٹھ گیا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد گاڑی کے سامنے سے کوئی چیز تیزی سے گزری ہے۔ میں بالکل خوف زدہ ہو گیا تھا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری آخری رات ہے، کوئی نہ کوئی آئے گا اور وہ مجھے دبوچ لے گا۔ میں بالکل سہما ہوا اپنی گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپ گیا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میری گاڑی کے باہر کوئی آپس میں لڑ رہا ہے۔ میں اللہ اللہ کرتا رہا اور سیٹ کے نیچے چھپا رہا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا میری گاڑی کی اگلی سائڈ پہ کوئی چیز چڑھ گئی ہے۔ میں نے تھوڑی آنکھ نکال کر دیکھا تو وہ کوئی جانور تھا۔
جو میری گاڑی کے شیشوں پر اپنی انگلیوں کے پنجے مار رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گاڑی کے اندر پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جانور تو چلا گیا، لیکن مجھے چیخوں کی آواز پھر بھی سنائی دیتی رہی۔ جیسے تیسے کر کے اللہ کے کرم سے وہ رات گزر گئی۔ اس کے بعد صبح ہوئی اور پھر رستے کلیئر ہوتے ہی میں وہاں سے نکل گیا، اور میں پھر آج تک کبھی بھی رات کو اس رستے سے جانے کی کوشش نہیں کی۔